السلام علیکم۔ آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے اس کا موضوع ہے کہ ہمارے جسم کا جو مدافعاتی نظام ہے یہ در حقیقت کس طرح کام کرتا ہے۔ اس میں کچھ بہت سی ایسی باتیں بتانا ضروری ہے، کچھ ایسے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ضروری ہے جس کے حوالے سے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کا امیون رسپانس ہے یہ ہوتا کیا ہے، یعنی ہمارا مدافعاتی نظام جو ہے یہ بنیادی طور پر ہے کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے، ہمارا ماحول ہے، یہ مختلف قسم کے جو اینٹیجنز ہیں، فنگس، وائرسز اور بیکٹیریا جنہیں کہتے ہیں، ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اور جب بھی ہمارا جسم کسی ایسے اینٹیجن سے ایکسپوز ہوتا ہے یا کوئی اینٹیجن ہمارے جسم پر جب حملہ کرتا ہے تو بیسیکلی یہ اینٹیجن جو ہوتا ہے یہ انفیکشیس ایجنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ انفیکشن پھیلانے کا یا بیماری پھیلانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا جسم فوری طور پر کچھ اینٹی باڈیز جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ریلیز کرتا ہے۔ اب یہ جو اینٹی باڈیز ہیں یہ ہمارا دراصل وہ مدافعاتی نظام ہے جو کہ اس اینٹیجن کو تباہ کرتا ہے، اس کے حملے کو روکتا ہے یہ مدافعاتی نظام۔ اور دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ اس کو نیوٹرلائز کر دے گا یا یہ جو مدافعاتی نظام ہے یہ اپنے ہی سیلز کے ذریعے جو امیون سیلز کہلاتے ہیں ان کے ذریعے اس اینٹیجن کے اٹیک کو ایڈریس کرے گا۔ اب ہمارا جو مدافعاتی نظام ہے اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں جو اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں اس اینٹیجن کو ختم کرنے کے لیے، اس میں بہت سے سیلز ایسے ہوتے ہیں، ایک گروپ آف سیلز ایسا ہوتا ہے جنہیں میموری سیلز کہتے ہیں، یعنی یادداشت رکھنے والے سیلز۔ یہ جو یادداشت رکھنے والے سیلز ہیں یہ یاد رکھتے ہیں کہ جسم پر اس وقت کس اینٹیجن نے حملہ کیا ہوا ہے، اور اگر یہی اینٹیجن کبھی مستقبل میں دوبارہ ہمارے جسم پر حملہ کرے گا تو یہ جو یادداشت رکھنے والے سیلز ہیں یہ فوری طور پر اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیں گے تاکہ اس اینٹیجن سے، اس خطرناک اینٹیجن سے جو بیماری پھیلانے کا باعث ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کر سکے ہمارا جسم۔ اور اسی چیز کو ہم امیونٹی کا نام دیتے ہیں، یعنی قوت مدافعت کا نام دیتے ہیں۔ ایک رسپانس تو ہوتا ہے جو پرائمری امیون رسپانس کہلاتا ہے، اور اس میں جو اینٹی باڈیز کی کوانٹٹی ہے، جو مقدار ہے جو اس کے نتیجے میں بنتی ہے ہمارے جسم کے اندر، وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور اس پرائمری امیون رسپانس میں وہ اتنی ہی بنتی ہے جس سے اس وائرس یا بیکٹیریا سے نجات حاصل کی جا سکے۔ پہلے ہفتے میں بہت کم بنیں گی، پھر دوسرے ہفتے میں اس میں تھوڑا سا پیک آنا شروع ہو جائے گی، اس کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور تیسرے ہفتے میں تقریباً یہ بہت زیادہ تعداد میں یہ اینٹی باڈیز بن چکی ہوں گی، اور پھر چوتھے اور پھر چھٹے ہفتے میں یہ اینٹی باڈیز کا لیول جو ہے یہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سیکنڈری امیون رسپانس کی بات کریں تو جس میں ری انفیکشن جب ہوتی ہے، جب یہ اینٹی باڈیز اس وقت ٹریگر کرتی ہیں، ان کی پروڈکشن یہ اس وقت بننا شروع کرتی ہیں جب کوئی اینٹیجن دوبارہ حملہ کرے، تو اس وقت دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کی جو پروڈکشن ہے ان اینٹی باڈیز کی یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہفتے میں ہی ان کی بہت زیادہ بڑی مقدار جسم میں بن چکی ہوتی ہے۔ اور میں نے آپ کو جو سیلز بتائے تھے جو میموری سیلز ہیں وہ ان کو یاد رکھتے ہیں اس اینٹیجن کو، اور اس کی وجہ سے یہ جو سیکنڈری امیون رسپانس ہے یہ بہت زیادہ شدید ہوتا ہے، اور جسم میں پہلے سے کہیں زیادہ 2 گنا اور 3 گنا زیادہ اینٹی باڈیز جو ہے پروڈیوس ہوتی ہیں، اور پھر وہ دوسرے ہفتے میں پیک پر چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا لیول نیچے آ سکتا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی قوت مدافعت کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ مختلف اینٹی باڈیز جو ہیں ان کے مختلف قسم کے پروڈکشن لیولز ہوتے ہیں۔ اس کے سٹارٹ کا ٹائم بھی مختلف ہو سکتا ہے، کتنے عرصے کے لیے اینٹی باڈیز پیدا ہوتی رہیں گی یہ بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ ہمارے خون کے اندر یہ مدافعتی نظام مختلف اینٹی باڈیز کو مختلف انداز سے مختلف ٹائم ڈیوریشن کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ ہم ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ جو انفیکشن ہوئی ہے یہ پہلے بھی ہوئی ہے کہ نہیں، اس کے لیے کچھ ٹیسٹ اویلیبل ہیں، اور آپ نے سب سے مشہور ٹیسٹ اس میں سنے ہوں گے IgM اور IgG۔ اگر تو آپ کے جسم میں IgM ٹائپ اینٹی باڈیز ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی جو پروڈکشن ہوتی ہے ان اینٹی باڈیز کی یہ پہلے 5 سے 10 دن میں ہوتی ہے، عموماً زیادہ تر اینٹیجنز کے اٹیک میں یہ دیکھا گیا ہے۔ اور جو IgG ہے یہ 10 سے 14 دن کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ اینٹی باڈی، اور اس کو ہم اس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے جسم میں IgG اور IgM کسی بیماری کے حوالے سے یہ بالکل نہیں ہے اور نیگیٹو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ انفیکشن کبھی نہیں ہوا، اور اگر آپ کے جسم میں IgM پازیٹیو ہے لیکن IgG نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت ڈیزیز کی ارلی سٹیج آف انفیکشن میں ہیں اور آپ کو یہ ڈیزیز ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ کے جسم میں IgM اور IgG لیولز دونوں ہی ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں اینٹی باڈیز کے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکٹیو انفیکشن کا شکار ہیں۔ اور آخر میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کے جسم میں IgM نیگیٹو ہے اور IgG پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انفیکشن کا آپ اس وقت شکار نہیں ہیں، یا آپ کو ماضی میں کبھی یہ انفیکشن ہو چکی ہے اور اب یہ IgG اینٹی باڈیز اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کے اندر ریکوری کا پروسیس ہو چکا ہے، آپ اس سے صحت یاب ہو چکے ہیں اور اب آپ کو یہ بیماری نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویکسینز ہماری قوت مدافعت کو کس طرح بوسٹ اپ کرتی ہیں، کس طرح مدد کرتی ہیں ہماری کہ ہم ان بیماریوں سے لڑ سکیں۔ ویکسینز بنیادی طور پہ جو زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں یہ انہی وائرسز اور انہی بیکٹیریا کے کچھ حصوں کو لے کر تیار کی جاتی ہیں۔ ان ایکٹیویٹڈ وائرس ہوگا یا اس وائرس کا کچھ حصہ ہے، اور اس کو لے کر جب انسانی جسم میں ان ویکسینز کو داخل کیا جاتا ہے جو کہ بالکل بیماری نہیں پھیلا سکتی لیکن وہ انہی وائرسز اور بیکٹیریاز کے حصے ہوتے ہیں، ان کے جسم میں داخل کرنے کی وجہ سے جو امیون رسپانس، جو ہمارا مدافعتی نظام بیدار ہوتا ہے اور ہمارا جسم اس قابل ہو سکتا ہے کہ جب بھی اس وائرس یا بیکٹیریا کا حملہ ہو تو یہ ہمارا مدافعتی نظام پہلے سے ہی بیدار ہو چکا ہو ان ویکسینز کی وجہ سے، تو اس حوالے سے یہ جو اینٹی باڈیز پروڈکشن ہوتی ہے جسم میں، ہمارا جسم اس بیماری سے لڑ سکتا ہے، وہ اس ویکسین کی وجہ سے لڑ سکتا ہے۔ چونکہ یہ ویکسین ہمیں لگی ہوتی ہے اور یہ ویکسین وہی بیکٹیریا یا وائرس کا کچھ حصہ ہوتا ہے یا وہ ڈیڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو ہمارے جسم میں جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میموری سیلز ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے جسم پہ کون سے وائرس یا بیکٹیریا نے حملہ کیا تھا، گو کہ وہ ڈیڈ وائرسز ہوتے ہیں اور یا اس وائرس کا کچھ حصہ ہوں گے، لیکن میموری سیلز آلریڈی یاد رکھ چکے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک حملہ کنسیڈر کرتے ہیں وہ اپنے جسم کے اوپر، اور اس کے مقابلے میں جو اینٹی باڈیز کی پروڈکشن ہوتی ہے ہمارے جسم میں ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بھی کبھی ہمیں دوبارہ وہی بیکٹیریا یا وائرس حملہ کریں گے جس کی ہم ویکسین لے چکے ہیں تو میموری سیلز کی وجہ سے ہمارے جسم میں فوری طور پر اینٹی باڈیز کی پروڈکشن ہونا شروع ہو جائے گی اور ہم اس بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کچھ بیماریوں میں جب ویکسین دی جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بیماری سے محفوظ رہیں تو اس کی جو امیونٹی ہے، اس کی جو قوت مدافعت ہمارے جسم میں بیدار ہوتی ہے اس ویکسین کی وجہ سے، وہ لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں یہ جو مدافعتی نظام بیدار ہوتا ہے یہ ایک وقتی طور پر ہوتا ہے یا کچھ عرصے کے لیے ہمیں بچاتا ہے اس بیماری سے۔
مثال کے طور پر جیسے فلو کے جو وائرسز ہیں، جب سردیوں کے آغاز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نزلہ زکام ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے آپ کا جسم اس سے امیون ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ فلو کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ فلو کی ویکسین لگوائیں تو وہ بھی 1 سال تک آپ کو فلو سے بچاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فلو کے وائرسز ہوتے ہیں یہ اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ میوٹیٹ کر سکیں، یعنی ان کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان وائرسز کے اندر کہ یہ اینٹی باڈیز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں یہ ان کو شناخت نہیں کر پاتی کیونکہ یہ اپنے آپ کو تبدیل کر چکے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اگلے سال دوبارہ فلو کی ویکسین لگوانی پڑ سکتی ہے، اور پڑتی ہے اس کی ضرورت، کیونکہ یہ وائرسز بڑی تیزی سے میوٹیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو قوت مدافعت کے حوالے سے بتائیں۔ انشاءاللہ آنے والی ڈسکشنز میں ہم اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔